کیا بات ہے عمران صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تمہارے سسرالی آ رہے ہیں اور ان سے پناہ مانگ رہا ہوں، عمران نے احمقانہ لہجے میں جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سسرالی ابھی کوئی ہیں ہی نہیں، اور جب بھی میری شادی ہوگی تو کیا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد تو نہیں ہوگی جس سے آپ اتنا ڈر رہے ہیں، بلکہ چنگیزیوں سے آپ کیوں ڈریں گے؟ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے عمران پر چوٹ کی تو عمران سر کھجانے لگا، کیونکہ عمران خود چنگیزی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، مگر عمران اپنی حماقتوں سے اپنے غصے کو ظاہر نہیں کرتا تھا، مگر اس کے والدین سر عبد الرحمن کا غصہ وہ تو ہر کوئی جانتا تھا، اور بیچارے سپر فیاض کی تو آئے روز سر عبد الرحمن سے روز ہی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی تھی۔ عمران کیا بات ہے، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے تھے؟ اس بار تنویر نے عمران کی طرف دیکھ کر خشک لہجے میں پوچھا۔ میرے ایم پی فیکٹر میں یہ انڈیکیٹر ہو رہا ہے کہ تیز برف باری اور تیز ہوا چلنے والی ہے، عمران نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو اس میں کیا خاص بات ہے، ہم ویسے ہی سائبیریا کے سرد ترین علاقے میں ہیں، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ تمہاری بات درست ہے سسٹر تنویر، مسٹر تنویر، کیا کروں، میری زبان بار بار غوطہ کھا جاتی ہے اور تم سب کے نام بھول جاتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعض بار سائبیریا کے اس خاص علاقے میں اتنی شدید ہوا چلتی ہے کہ جس سے ہائپو تھرمیا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اس خوفناک سرد ترین جگہ میں جہاں درجہ حرارت -60 سے بھی نیچے رہتا ہے، اور یہاں خوفناک سرد ہوا چلنے کی وجہ سے بیرونی لوگ جن کا سائبیریا سے تعلق نہیں ہوتا، وہ سائبیریا کی اس خوفناک سردی سے بچ نہیں سکتے۔ عمران نے تنویر کا نام بگاڑ کر اسے معلومات دی۔ لیکن عمران، تم تو خود کہہ رہے ہو کہ سلور سٹون لباس کی وجہ سے ہم سائبیریا کے اس خاص علاقے کی خوفناک سردی سے بچ جائیں گے، اور ویسے بھی سوائے کیپٹن شکیل کے ہم تینوں کو اس خصوصی لباس کی اہمیت کا اندازہ ہے، کیونکہ گزشتہ مہم میں ہم اس کا استعمال کر چکے ہیں۔ جولیا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ بس اسی طرح ہمیشہ مسکراتی رہا کرو، اگر ایسا رہا تو ہمارے ہونے والے بچے بھی اسی طرح مسکراتے رہیں گے، اور اگر یقین نہ آئے تو یہاں موجود حکیم الحکمہ تنویر صاحب سے پوچھ لو، جو ہمارے ہونے والے بچوں کے ماموں بھی کہلائیں گے۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ بقول تمہارے میں حکیم ہوں تو پھر میں صرف دوائی ہی تجویز کر سکتا ہوں، کیونکہ میں دستے شناس نہیں ہوں جو تمہاری مستقبل کی زندگی کے جھوٹے سچے واقعات بتاؤں۔ اور دوسری اہم بات، جس صنف نازک کے بچوں کا تم مجھے زبردستی ماموں بنا رہے ہو سکتا ہے مستقبل میں تم ہی اس صنف نازک کے بچوں کے ماموں بن جاؤ، اور میں ان کا وہ بن جاؤں جنہیں صنف نازک سرتاج کہتے ہیں۔ اس بار تنویر نے عمران کی بات کا غصے سے جواب دینے کے بجائے مسکراتے ہوئے کہا، تو عمران اور جولیا حیرت سے تنویر کی طرف دیکھنے لگے، جس نے آج حیرت انگیز طور پر عمران سے الجھنے کے بجائے اس کی بات پر اسے ہی لاجواب کر دیا تھا۔ کیپٹن شکیل بھی تنویر کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہائے ہائے، ہماری ہی بکری ہمیں ہی میاؤں، واہ تنویر، تم تو چھا گئے آج تو تم نے باتوں میں میرے ہی پر ادھیڑ دیے۔ عمران نے ایک نہیں دو محاذوں کو بگاڑتے ہوئے احمقانہ لہجے میں تنویر کی طرف دیکھ کر آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ عمران صاحب، محاورے ہماری ہی بکری نہیں بلکہ ہماری ہی بلی ہمیں ہی میاؤں ہے، اور دوسرا محاورہ پر ادھیڑنا نہیں بلکہ پر کترنا ہوتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے محاوروں کی تصحیح کی۔ ارے یار چپ کر، مسٹر تنویر نے مجھے اس ماں جبیں کے بچوں کا ماموں بنا دیا جس ماں جبیں کے ہم پیدا ہوتے ہی اپنی دلہن کے روپ میں دیکھتے آ رہے ہیں، عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا تو تنویر سمیت جولیا اور کیپٹن شکیل بھی ہنس پڑے۔ عمران، تم نکھٹو ہو، تم اس صنف نازک کے جذبات کو سمجھنے کے باوجود ہمیشہ نظر انداز کرتے آئے ہو، اس لیے اگر یہی عالم رہا تو تم جیسے احمق سنگ دل کے ساتھ کچھ بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ اس بار جولیا نے عمران کی بات سن کر موقع پر جواب دیا تو کیپٹن شکیل جولیا کی بات پر ہنس پڑا، اور عمران احمقانہ انداز میں مصنوعی غصے سے تینوں کو گھورنے لگا۔ عمران صاحب، آپ کسی خطرات کی بات کر رہے تھے، کیا سرد ترین طوفانی ہواؤں کے علاوہ بھی کوئی خطرہ ہے ہمارے اس مشن میں؟ اس بار کیپٹن شکیل نے سنجیدگی سے عمران نے پوچھا۔ یہ جنگلات افریقہ، بنگال اور برازیل کے جنگلوں کی طرح گھنے تو نہیں، مگر یہاں بھی برفانی درندے پائے جاتے ہیں
جن میں برفانی ٹائیگر، برفانی بھیڑیے اور برفانی ریچھ وغیرہ ہیں، اور گو کہ ہماری ان درندوں سے ابھی تک تو مڈ بھیڑ نہیں ہوئی، مگر ہمیں ہر خطرے سے بچنے کے لیے خود کو ہوشیار رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ خاص کر جہاں تک مجھے 100% یقین ہے کہ سائبیریا کا سب سے سرد ترین علاقہ سائبیرین، جہاں درجہ حرارت -90 تک پہنچ جاتا ہے، وہاں بلیک ڈیتھ کے شیطان ایجنٹوں نے ہی قبضہ جما رکھا ہے، اور ہمارے مشن میں وہ سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ عمران نے جواب دیا، عمران صاحب، ہمیں اب آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ MP فیکٹر آپ کے پاس ہے، اور اس کی رہنمائی میں ہم سائبیرین میں نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو ٹریس کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں چلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اہم کلیو مل جائے، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے سر ہلا دیا، اور اب چاروں آگے بڑھنے لگے، کیونکہ رابرٹ وغیرہ کی گاڑی کھائی کی عمیق گہرائیوں میں گر چکی تھی اور ان کی گاڑی بم بلاسٹ ہونے سے تباہ ہو چکی تھی۔ یہ عمران کی دور اندیشی تھی کہ وہ خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بے پناہ مشکل سے اس کھائی سے نکل آیا تھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی نکال لیا تھا، گو کہ عمران کا دل لرز گیا تھا کہ اس کے 4 ساتھی اس سے جدا ہو گئے تھے، مگر معلوم نہیں کیوں عمران کا دل کہتا تھا کہ اس کا مقصد نیک ہے اور اس کے ساتھی اسے زندہ حالت میں ہی کہیں مل جائیں گے۔ مگر یہ ایک امید تھی، کیونکہ عمران کے رابطہ کرنے کے باوجود اس کے کسی ساتھی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ عمران، یہاں اس سرد ترین جگہ پر سفید رنگ کے برفانی ٹائیگرز، اس کے علاوہ برفانی ریچھ اور برفانی بھیڑیے رہتے ہیں، لیکن یہ سب درندے کیا کھاتے ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی تو پیٹ بھرنے کے لیے خوراک کی ضرورت لازمی ہوتی ہوگی۔ جولیا نے چلتے ہوئے عمران سے نیا سوال کیا۔ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے، اللہ پاک نے دنیا کے ہر ملک میں جانداروں کو رکھا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ افریقہ کے تپتے صحرا میں، جہاں ہم نے کئی مہمات میں سفر کیا ہے، اور حال ہی میں ایک خاص مہم میں افریقہ کے صحرائے عظیم کا سفر کیا تھا، جس میں ہمارے علاوہ کرنل فریدی اور میجر پرمود نے بھی صحرائے اعظم کا یادگار سفر کیا تھا۔ وہاں پر بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں صحرائے اعظم میں بعض جگہ درجہ حرارت 60 فارنہائٹ سے بھی تجاوز کر جاتا تھا، اور وہاں بھی انسان اور درندے پڑے ہیں، اور یہاں سائبیریا کے علاقے میں بھی انسان اور درندے موجود ہیں۔ یہاں سارا سال برف ہی ہوتی ہے، اور ویسے تو سائبیریا کے زیادہ علاقوں میں درجہ حرارت -40 سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مگر ہم جس علاقے کا رخ کر رہے ہیں وہاں درجہ حرارت -90 سے تجاوز کر کے انتہائی خوفناک ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو سائبیرین درندوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جہاں تک برفانی ٹائیگر کی بات ہے، وہ بھیڑیوں کا شکار کرتا ہے اور کتوں کا شکار کرتا ہے، کیونکہ سائبیریا میں بھیڑیے اور کتے بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات برفانی ٹائیگرز برفانی ریچھ کا شکار بھی کرتا ہے، اور جہاں تک برفانی بھیڑیوں کی بات ہے، وہ بھی بھیڑیوں کا شکار کرتے ہیں اور ٹراؤٹ مچھلی کا شکار بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان علاقوں میں برف کے اندر ٹراؤٹ مچھلی پائی جاتی ہے، اور برفانی ریچھ تو خاص کر ٹراؤٹ مچھلی کا شکار ہی کرتے ہیں۔ اور جہاں تک برفانی ٹائیگر اور برفانی بھیڑیوں کا بس چلتا ہے، وہ انسانوں کا شکار بھی کرتے ہیں، مگر جن بستیوں میں انسان رہتے ہیں وہاں لوگوں نے اپنی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا ہوتا ہے، اور برفانی درندے وہاں کا رخ کم ہی کرتے ہیں۔ البتہ موقع ملنے پر لوگوں کی بھیڑوں کے ریوڑ پر حملہ کر دیتے ہیں، اور سائبیریا کے علاقوں میں کتوں کے گروہ کو ایک ساتھ باندھ کر اس پر سواری کرتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے جولیا کی طرف دیکھ کر اسے سائبیریا کے بارے میں انفارمیشن دی۔ ارے کیا خوب یاد دلایا ٹراؤٹ فش کے بارے میں، وہ دیکھو برف کے اندر ٹراؤٹ فش تیر رہی ہے۔ عمران نے چونک کر ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں واقعی ایک جگہ برف کے اندر ٹراؤٹ فش انہیں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہمارے پاس سامان موجود ہے جس سے ہم مچھلی کو کاٹ کر بھون سکیں، کیونکہ قدرت کا عجیب نظام ہے کہ وہ مچھلی جو ٹھنڈے ترین برفیلے پانی میں رہتی ہے، اس کے گوشت کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے، اور اس خوفناک سردی میں ہمیں ٹراؤٹ فش کا گوشت بہت فائدہ دے گا، جو بھوک کے علاوہ سردی کا بھی خاتمہ کرے گا۔ عمران نے ٹراؤٹ فش کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے تینوں ساتھی بھی خوش ہو کر تیزی سے اس طرف بڑھے جہاں کافی تعداد میں ٹراؤٹ فش برف کے اندر تیر رہی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سائبیریا میں آئے ہی ٹراؤٹ فش کا شکار کے لیے ہوں۔ عمران نے اپنے سلور سٹون لباس سے 3 دھاگے نکال لیے جن کے سرے پر نوکیلے ہک بندھے ہوئے تھے، اور اس تھیلے میں سے جس میں سلور سٹون لباس موجود تھا
چند خشک گوشت کے چھوٹے ٹکڑے نکال لیے۔ چونکہ عمران کو یقین تھا کہ اسے سائبیریا میں بھوک اور سردی کو ختم کرنے کے لیے ٹراؤٹ فش کا شکار کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے عمران دیگر اہم سامان کے ہمراہ ٹراؤٹ فش کے شکار کرنے والے سامان کو بھی ساتھ لایا تھا۔ واہ عمران صاحب واہ، آپ واقعی بہت دور اندیش ہیں۔ گو کہ ہماری گاڑی تباہ ہو چکی ہے جس میں ایمونیشن اور دیگر اہم سامان تھے، مگر پھر بھی آپ جیسے دور اندیش انسان نے ہر خطرے کے پیش نظر پہلے ہی چند خاص انتظامات کر لیے تھے، جس کی وجہ سے ہم بھوکوں مرنے اور اس خوفناک سردی سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے خوش ہو کر کہا تو جولیا اور تنویر نے بھی مسکرا کر اس کی تائید کی۔ اب جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل نے دھاگوں کے نوکیلے ہکوں سے خشک کچے گوشت کے ٹکڑے پھنسائے اور رسی کے سروں کو پکڑ کر برفیلے پانی میں زور سے پھینکا تو لوہے کے نوکیلے ہک صاف اور کچی برف کے پرت کو توڑتے ہوئے اندر چلے گئے۔ پانی اتنا صاف تھا کہ انہیں ہر چیز تہہ تک نظر آ رہی تھی۔ یک لخت تھوڑی دیر بعد تنویر کے دھاگے میں ایک ٹراؤٹ مچھلی پھنس گئی تو اس نے خوش ہو کر اسے باہر کھینچ لیا۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد انہوں نے 12 ٹراؤٹ فش کا شکار کر لیا اور انہیں خشکی پر لے آ کر تکبیر پڑھ کر ذبح کر دیا اور ایک تھیلے میں ہی ڈال کر وہ آگے روانہ ہو گئے تاکہ کسی مناسب جگہ پر انہیں بھون کر کھا سکیں۔ یک لخت شدید تیز ہوا چل پڑی، لیکن انہوں نے سلور سٹون لباس پہنا ہوا تھا جسے رائفل کی گولی بھی کراس نہیں کر سکتی تھی، اور سردی گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، اسی لیے وہ تیز ہوا کے باوجود آگے بڑھنے لگے۔ واہ عمران صاحب واہ، گو کہ میں ڈارک ایڈونچر والے کیس میں شامل نہیں ہو سکا تھا، مگر اپنے ساتھیوں سے اس کے بارے میں کافی سن چکا ہوں، اور اب اس حیرت انگیز سلور سٹون لباس کی خوبیوں کو دیکھ کر میں واقعی حیران ہو گیا ہوں، کیونکہ اس وقت درجہ حرارت -70 ہو رہا ہے، اور اتنی خوفناک سردی میں سائبیریا کے اس علاقے میں سرد ترین ہوا کے چلنے سے بغیر سلور سٹون لباس کے ہمارے وجود اکڑ جاتے۔ گو کہ برف کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور کوڈ کلاک والے کیس میں بھی ہم نے برف کے بلاکس بنا کر ان میں پناہ لی تھی، مگر ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسا سامان نہیں ہے۔ مگر یہ لباس تو واقعی کسی جادو سے کم نہیں ہے، جس کے پہننے سے اتنی خوفناک حد تک کڑاکے کی سردی میں آرام سے چل رہے ہیں، اور سوائے ہمارے چہروں کے جسم کے کسی اور حصے کو سرد ہوا کی وجہ سے سردی نہیں لگ رہی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مگر کیپٹن شکیل، ہمارے چہرے تو واضح ہیں اور ہمارے منہ پر سرد ہوا کے تھپیڑے لگ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے چہرے کے ذریعے شدید سردی ہمارے وجود میں سرایت کر سکتی ہے۔ اس لیے کاش ہماری گاڑی بم بلاسٹ نہ ہوتی، تو اس میں نے وائٹ گلوب رکھے ہوئے تھے جن کے استعمال کرنے سے ہمارے چہرے سرد ہوا کے شدید تھپیڑوں سے بھی بچ جاتے۔ خیر پھر بھی شکر ہے کہ ہمارے پاس سلور سٹون لباس موجود ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس خوفناک سردی سے بچے ہوئے ہیں۔ عمران نے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھ کر اس بار سنجیدگی سے کہا، ہاں عمران تم درست کہتے ہو، واقعی اس خوفناک ترین یخ سردی نے تو چہرے کے ذریعے میرے پورے وجود کو گویا برف کر دیا ہے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ جولیا نے بھی لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری مدد کی ہے۔ ہم موت کی خوفناک کھائی سے بھی بچ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں سلور سٹون جیسے حیرت انگیز لباس بھی درست حالت میں مل گئے ہیں، جنہیں ہم نے پہن رکھا ہے۔ ہاں اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوتے تو یہ خوفناک حد تک کڑاکے کی سردی ہمیں اپنی مشن سے پہلے ہی مار چکی ہوتی، تنویر نے کہا تو سب نے اس کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ مگر پھر بھی ہمیں کسی کھو میں جانا ہوگا تاکہ اس تیز سردی سے بچا جا سکے، اور ہم ان ٹراؤٹ مچھلیوں کو بھی بھون کر کھا سکیں تاکہ اس سے ہم اپنی بھوک بھی مٹا سکیں، اور ٹراؤٹ مچھلیوں کے گرم تاثیر والے گوشت سے ہمارے جسموں میں بھی حرارت آ جائے گی۔ عمران نے کہا تو تینوں نے اس کی بات کی تائید کی، کیونکہ واقعی انہیں شدید بھوک اور سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دیکھو عمران، یہ کیا ہے؟ اچانک چلتے ہوئے جولیا نے چونک کر ایک طرف دیکھ کر کہا، جہاں انہیں ایک پہاڑی پر ایک تنگ رخنا نظر آ رہا تھا۔ ہاں میرے خیال میں ہمیں اس رخنے میں گھس کر دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ بظاہر نظر آنے والا تنگ رخنا اندر جا کر کھلا ہوا تو ہم یہاں سکون سے آرام کر سکتے ہیں، اور تیز اور خوفناک سرد ہوا اور کڑاکے کی ہولناک سردی سے بھی بچ سکتے ہیں۔
کیپٹن شکیل نے اس رخنے کی طرف دیکھ کر کہا تو عمران نے سر ہلا دیا۔ مگر ہمیں یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ اس کھو میں کوئی برفانی درندہ نہ ہو، تنویر نے تشویش سے کہا۔ نہیں تنویر، اتنے تنگ رکھنے کو کوئی درندہ اپنا مسکن نہیں بنا سکتا، اور اگر یہ اندر سے کھلا ہوا تو ہمیں واقعی اپنی پلاننگ کرنے، سردی سے بچنے اور کھانے میں پریشانی نہیں ہوگی، مگر پھر بھی احتیاط کے پیش نظر ہی اس میں گھسا جائے۔ عمران نے تنویر کی طرف دیکھ کر کہا۔ اب چاروں اپنے ہاتھوں میں منی رائفل پکڑے اور احتیاط سے اس رخنے کی طرف بڑھے۔ عمران سب سے پہلے اس رخنے میں داخل ہو گیا۔ یہ رخنا اتنا زیادہ تنگ بھی نہیں تھا مگر بہت وسیع بھی نہیں تھا، بس یہ چاروں بیٹھ کر اس میں گھس سکتے تھے۔ عمران نے اپنی پینٹ کی جیب سے زون گن نکالی جو کہ اس نے زیرو لینڈ والوں سے چرائی تھی، اور اسے مزید کارآمد کر کے پاورفل بنا دیا تھا۔ عمران نے زون گن کا ایک بٹن پریس کیا تو اس میں سے تیز رفتار روشنی نکلی جس سے اس رخنے کے اندر کا ماحول روشن ہو گیا۔ عمران نے دیکھا کہ واقعی یہ رخنا اندر سے بہت کھلا تھا، اور اس کا بیرونی حصہ چونکہ تنگ تھا اس لیے یخ برفانی ہوا کا انعکاس نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، عمران نے اندر گھس کر اطمینان سے کہا تو اس کے باقی 3 ساتھی بھی اندر آ چکے تھے۔ تنویر نے اپنی پینٹ کی جیب سے منی پاور لائٹر نکال لیا اور اس کا بٹن پریس کیا تو ایک تیز رفتار شعلہ بھڑکا جس کی آگ کافی تیز تھی۔ کیپٹن شکیل نے 2 پتھر اٹھا کر انہیں ملا دیا اور تنویر نے منی لائٹر ان دونوں کے اندر پھنسا دیا تو اس کا شعلہ اب اوپر کی ہی طرف تھا۔ چلو اپنے اپنے حصے کی 3 مچھلیاں اٹھاؤ اور انہیں بھوننا شروع کر دو، کیونکہ ٹراؤٹ فش کی تعداد 12 ہے۔ عمران نے کہا تو سب مسکرا دیے، کیونکہ ایسے حالات اور مشکلات ان کی زندگی میں بہت کم ہی آئے تھے، اور یہ مشن کے دوران ہر قسم کے حالات کو انجوائے بھی کرتے تھے، اور یہی تو عظیم سیکرٹ ایجنٹوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے مشکل ترین حالات میں بھی خود کو اس کے مطابق ڈھال کر موت سے مقابلہ کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں۔ چاروں نے اپنی اپنی حصے کی ٹراؤٹ فش اٹھائیں اور منی لائٹر کی تیز آگ کے الاؤ میں اسے بھوننے لگے۔ اگر ہمارے بدن پر گرم لباس ہوتے اور اس کے اوپر ہی ہم سلور سٹون لباس پہنتے تو پھر ہمیں اس خوفناک سردی کا احساس کم ہی ہوتا۔ ویسے تو ایکریمیا کی ریاست الاسکا، جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے، وہ بھی سرد ترین علاقہ ہے، مگر سائبیریا کا یہ علاقہ دنیا کا سب سے سرد ترین علاقہ ہے، عمران ان کو بتانے لگا۔ عمران، کیا تمہارے خیال میں زیرو لینڈ والے بھی اس مہم میں شامل ہوں گے؟ جولیا نے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ویسے تو جہاں سائنسی پروجیکٹ کی بات ہو وہاں زیرو لینڈ والے شرکت نہ کریں ایسا مشکل ہے، مگر جہاں تک اس مہم کی بات ہے، نہیں جولیا، اگر زیرو لینڈ والے یہاں ہوتے تو مجھے معلوم ہو جاتا، کیونکہ میں تھیریسیا کی ہر چال سے واقف ہوں اور اس کے طور طریقوں سے بھی واقف ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہاں تھیریسیا کی بہت یاد آ رہی ہے؟ جولیا نے اس بار مصنوعی غصے سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اگر یہاں میرا شاگرد رابرٹ ہوتا تو وہ کہتا ہائے تھیریسیا، عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم تو ہر موقع پر اس حرافہ اور ناگن کو شکست ہی دیتے آئے ہو، جولیا نے اس بار مسکرا کر کہا۔ ہاں وہ تو ہے، مگر پھر بھی عمران کبھی کبھار زیرو لینڈ کے ہاتھوں کمزور پڑ جاتا ہے، جیسا کہ گزشتہ ایک کیس میں زیرو لینڈ کی تھیریسیا اور اس کے دراز قد ساتھی اور عمران کے چچا والد الحرم اور سنگ آرٹ کے خالق اور سنگ آرٹ کے ماہر اور سنگ آرٹ میں عمران کے استاد یعنی سنگھ ہی نے عمران اور جولیا تمہیں اغوا کروا لیا تھا، اور کافرستان سے کرنل فریدی اور روزا کو زیرو لینڈ کی دوسری ناگن نانوتا نے اور اس کے ٹھگنے قد والے ساتھی اور فنچ آرٹ کے خالق اور ماسٹر آف فنچ آرٹ میں کرنل فریدی کے استاد یعنی فنچ نے اغوا کر لیا تھا۔ پھر جولیا، تمہاری اور عمران کی خاطر جوزف اور مس روشی کی نگرانی میں ہم نے برازیل کے تاریک اور خطرناک جنگلوں کا رخ کیا تھا، اور کرنل فریدی کی ٹیم نے کیپٹن حمید اور کافرستان کے مشہور سیاح طارق صاحب کی نگرانی میں برازیل کا رخ کیا تھا، جہاں زیرو لینڈ والوں نے دنیا کی نظروں سے روپوش خفیہ ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمران بولتا، تنویر نے اس بار پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے جولیا اور عمران کی طرف دیکھ کر کہا، تو جولیا اور عمران بھی مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگے۔ ہاں کرنل صاحب، اور میں بھی انسان ہیں، اسی لیے تو غلطی ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ سب احتیاط اور تدابیر کے باوجود
بلیک ڈیتھ کی ہولناک سازش کی وجہ سے ہمارے 4 ساتھی عمیق کھائی میں گرے اور ہم بھی موت کے منہ سے نکلے ہیں۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان چاروں نے اپنے حصے کی ٹراؤٹ فش، جو اب کافی حد تک بھون چکی تھی، انہیں چھیل کر کچا پکا کھا لیا کیونکہ انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ٹراؤٹ فش کا گوشت کثیر تعداد میں کھانے کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ان کے جسم میں حرارت بھر گئی اور چاروں پھر اس رخنے سے نکل کر باہر آ گئے جہاں تیز اور جسم کو چیرنے والی تیز ہوا چل رہی تھی، مگر اس بار ٹراؤٹ فش کھانے کی وجہ سے ان کے وجود میں کافی حد تک حرارت آ گئی تھی کیونکہ ٹراؤٹ فش بہت گرم ہوتی ہے۔ چونکہ عمران کو اپنے دوسرے ساتھیوں کی بھی فکر لاحق تھی اور مشن کی بھی جلدی تھی کہ کہیں بلیک ڈیتھ والے نیوکلیئر پاور پروجیکٹ پر قابض نہ ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو بلیک ڈیتھ کے ہرکارے دنیا میں مزید تباہی مچا دیں گے، اور عمران خود نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کو ان سے بچانا چاہتا تھا اور اپنے سائنسدان سر آبدی کو بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے عمران اپنے ان 3 ساتھیوں کے ہمراہ تیزی سے نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو ٹریس کر رہا تھا۔ عمران صاحب، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے یہ MP فیکٹر ہمیں نیوکلیئر پاور لیبارٹری ٹریس کرنے میں مدد دے گا؟ کیپٹن شکیل نے عمران سے پوچھا۔ اگر میری بنائی ہوئی سائنسی چیزوں پر شک ہے تو تم اپنی سوچ کو استعمال کرو نا، عمران نے MP فیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے عمران صاحب، یہ آپ کا زیرو لینڈ اور ڈاکٹر سائمن کا سائنسی چیزیں بنانے کا مقابلہ ہے، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیپٹن شکیل نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا ڈاکٹر سائمن سے سائنسی چیزیں بنانے میں کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ میرا وہ ڈانسر دوست بھی دنیا میں خوف پھیلانے والی عالمی دہشت گرد اور مجرم تنظیموں کے سخت خلاف ہے، عمران نے بھی اس بار مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر سائمن کی ٹیم ہم سے پہلے نیوکلیئر پاور لیبارٹری پہنچ گئی تو وہ ہم پر سبقت لے جائے گی، اس بار تنویر نے تشویش سے کہا۔ کیا تمہیں مادام کوشیلا اور بیوٹی کوئین بیرسٹر کلارا جیسی حسین صنف نازک سے ملنے کی بہت تڑپ ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، اگر وہ دونوں تمہیں نہ ملیں تو بلیک ڈیتھ کی ڈائمنڈ بیوٹی اور لیڈی ہنٹر تمہارا استقبال کریں گی، اور ان سے جی بھر کے گپ شپ لگا کر اپنا دل بہلا لینا، کیونکہ وہ دونوں نامراد بھی حسن میں کسی سے کم نہیں ہیں، عمران نے احمقانہ لہجے میں تنویر کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں کوئی تمہارے شاگرد رابرٹ، کیپٹن مائیکل اور کیپٹن حمید کی طرح نہیں ہوں، جہاں کوئی حسین لڑکی دیکھی وہیں پگھل گیا، تنویر نے عمران کی بات سن کر منہ بنا کر جواب دیا۔ ارے یہ کیا، یہ نیوکلیئر پاور لیبارٹری کا راستہ اس جگہ سے ہے، یکلخت عمران نے اپنے MP فیکٹر کی منی اسکرین پر دیکھ کر چونک کر کہا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے فوراً عمران سے پوچھا۔ بچے ہوئے ہیں اور اب انڈے بھی نکلنے والے ہیں، عمران نے احمقانہ لہجے میں جواب دیا۔ لا حول ولا قوت، آپ کہاں کی بات کو کہاں لے جاتے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ MP فیکٹر کی منی اسکرین کیا ظاہر کر رہی ہے کہ نیوکلیئر پاور لیبارٹری کی لوکیشن کہاں ہے اور کتنی دور ہے؟ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تم نے مکمل بات پوچھی ہے۔ MP فیکٹر کے مطابق ہم نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کے قریب ہی پہنچنے والے ہیں، اور اس کے لیے انڈیکیٹر یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہم مقام کے قریب ہی ہیں اور زیادہ دور نہیں۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر کہا تو سب چونک گئے، کیونکہ وہ حیرت انگیز طور پر نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے قریب پہنچ گئے تھے، اور سوائے ایک حادثے کے ان کا سامنا کسی اور دشمن پارٹی سے نہیں ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے لیٹ جاؤ، ہری اپ، یکلخت عمران زور سے چیخا اور تیزی سے نیچے گر کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ یکلخت ہر طرف کان پھاڑ دینے والے دھماکے ہوئے اور ان کی طرف بے تحاشا فائرنگ ہونے لگی۔ دھماکے اتنے شدید تھے کہ عمران کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے، اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا، اور اس اندھیرے میں عمران کو اپنے ساتھیوں کی تیز چیخیں سنائی دیں۔